الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. یہ درود شریف ہے، میرے ساتھ آپ بھی گنگنائیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تربہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تربہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. آپ کا روپ دیکھ کر چاند کو چاندنی ملی. آپ کا روپ دیکھ کر چاند کو چاندنی ملی. پھولوں کو دھل کے پاک کے صدقے میں تازگی ملی. پھولوں کو دھل کے پاک کے صدقے میں تازگی ملی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اب جو مسکرا دیے رات کو روشنی ملی. اب جو مسکرا دیے رات کو روشنی ملی. آپ کی جب نظر اٹھی دنیا کو زندگی ملی. آپ کی جب نظر اٹھی دنیا کو زندگی ملی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم
مسلما خوف نہ کر رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ کر رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. آخری شعر کا مصرع جو ہے جنہوں نے یہ نعت لکھی ان کا نام ہے امام احمد رضا. انہوں نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی میں میں نے 1300 کتابیں لکھی عشق رسول پر، ان کتابوں کے لکھنے کے عوض یا اللہ مجھے جنت دے دے، ایسا نہیں کہا انہوں نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تو غلام مصطفیٰ ہے کیوں ڈرتا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. عبد مصطفیٰ کے لیے امان ہے، حضور مصطفیٰ کے لیے جہنم ہے. عبد مصطفیٰ کے لیے امان ہے، حضور مصطفیٰ کے لیے جہنم ہے. امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں 1300 کتابیں لکھی، صرف وائس شخص جن کا اس سے مبارک ابھی 25 تاریخ میں ہوا. کس نے 1300 کتابیں لکھی، 1300، اور ان کی عمر مبارک 13 سال کی تھی. اس وقت سے انہوں نے ایسا ہبا ڈال کر صدری پہ بیٹھ کر جانشین پر بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب اور اس کے ساتھ فتوے کے ساتھ امام احمد رضا کی مہر. کتنی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں. جس عمر میں بچے راستوں میں کھیلتے ہیں، گلیوں میں کھیل کود کرتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس کھیلنے کودنے کی عمر میں امام احمد رضا نے فتوے لکھے اور 1300 کتابیں لکھی، بہت کچھ لکھا، بہت کچھ امت کو دیا. دینے کے بعد آخر میں کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. ان کا ایک شعر تو اس کی چھوٹی سی تشریح، اس کے بعد بات ختم اور ہمارا جو عنوان چلتا ہے عنوان وہ عنوان کس کا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی. انہوں نے ایک شعر لکھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا، میرے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. اب اس میں علماء اکرام جانتے ہیں اور علماء اکرام کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہوتی ہے. جب اتنا کہا جاتا ہے ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس کی ضد کیا ہے. مالک ہی کہوں گا، اس کی ضد یہ ہے کہ صرف مالک کی جگہ کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک، مالک ہی کہوں گا. اب اس کو میں مسجد ہی کہوں گا، مدرسہ نہیں کہوں گا. کوئی کہے اس کو میں اپنا گھر ہی کہوں گا تو معلوم ہوگا اپنا گھر کہہ رہا ہے، مسجد نہیں کہہ رہا ہے. کوئی کہے اس کو میں مدرسہ ہی کہوں گا تو معلوم ہو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو یہ مدرسہ ہی کہہ رہا ہے، مسجد نہیں کہہ رہا ہے. اب انہوں نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. اب شریعت کا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب شریعت کو پوری ٹوٹ پھوٹ کے نیچے گر جائے گی. مالک تو اللہ ہے،
लेकिन कौन है मालिक? बड़े गजब के साथ कहेगा, वही मालिक का जुमला यहाँ मेरे रसूल के लिए इमाम अहमद रजा इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अब देखा कि मैंने जो कह दिया ये इश्क में कह दिया, मोहब्बत में कह दिया, शरीयत तो टूट फूट के नीचे गिर जाएगी, इसलिए कलम उठाया और लिखा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ठीक, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जब अल्लाह को मालिक बना दिया, अल्लाह मालिक है और रसूल भी मालिक है, अल्लाह हबीब है, ये महबूब है, तो मुहिब व महबूब में मेरा तेरा क्या रखा है? ठीक, तुमने बड़ी मेहनत से एक जायदाद बनाई, जायदाद बनाने के बाद कहा मेरे बेटे ये पूरी मेरी मेहनत का जखीरा ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है। जब ये कह दिया तो बेटे का फर्ज ये बनता है कि वो खुद मालिक होते हुए उस मालिक को न भूले जिसकी तरफ से आया है। तो मालूम हो मुहिब व महबूब, बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत, बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत, मोहब्बत में इश्क में सब जायज होता है। तो मालिक ने कहा मुहिब व महबूब में नहीं मेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। 1300 किताबें इन्होंने लिखी, फिक्र में, तफसीर में, लुगत में, फारसी में। इन्होंने नात शरीफ लिखी है, जिस नात शरीफ को सुनकर एक 10 उलमा बैठे होंगे ना, तो 10 उलमा भी उस एक नात को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? अरबी में भी लिखा है, एक ही ना, अरबी में एक जुमला, एक मिसरा, नीचे फारसी में एक मिसरा, उसके नीचे लखनवी में एक मिसरा, भोजपुरी में एक मिसरा। कैसे कौन समझा जाए? लम याकी नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। लम याकी नज़ीरु काफी नज़रिन ये अरबी है, मिसले तू न शुद पैदा जाना ये फारसी है। लम याकी नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसू, मिसले तू न शुद पैदा जाना। तेरे जैसा दुनिया की किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी बात ऐसी है, मिसले तू न शुद पैदा जाना। मेरे रसूल खुद सहाबा से फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, मेरी मिसल कोई है? इस हदीस पाक का इस शेर में उन्होंने पूरा मजमून भामा है, मिसले तू न शुद पैदा जाना। लम याकी नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। अब अगली जुमा नहीं, उसके उधर की जुमा मिलादुन्नबी है। 5 तारीख को, अगला महीना 5 तारीख को मिलाद मुस्तफा है, जो 1500 साल का मिलाद है, बड़ा आलिशान पैमाने में। अगली जुमा है, उसके बाद की जुमा मिलाद मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल। पिछली जुमा मैंने एक मुहान पर अपनी बात को खड़ाया था। अब्दुल मुनाफ मेरे रसूल के दादा, अब्दुल मुनाफ के बेटे अब्दुल हाशिम, अब्दुल हाशिम के बेटे अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब। इस पे एक बात यह रह गई थी कि अब्दुल मुतल्लिब
ابو طالب کا تو خلاصہ ہو گیا کہ ابو طالب اس نام میں کیا راز تھا. عبد المطلب کے نام میں کیا راز تھا؟ یہ جو عبد المطلب ہمارے رسول کے دادا کا نام ہے، ان کا نام عبد المطلب نہیں بلکہ ان کا نام شیبہ ہے. کیا ان کا نام اصل؟ شیبہ ان کا نام ہے. عبد المطلب کیا ہوا؟ عبد المطلب کیوں ہوا؟ حضرت ہاشم جو تھے نا، ان کے بعد حضرت عبد المطلب کے حضرت ہاشم، ان کے دو بیٹے، اس میں حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا. حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا. کیا تھا؟ مطلب. اب حضرت ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کا نام عبد المطلب ہے، یہ شیبہ یہ چلے گئے تھے مکہ مدینہ. جب حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ہاشم کو لانے کے لیے مطلب چلے. شیبہ کو لانے گا. ہاشم کا انتقال کے بعد ان کے بیٹے شیبہ کو لانے کے لیے مطلب چلے. کون مطلب؟ حضرت ہاشم کے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے کو لانے کے لیے گئے. ان کو دور بھیج دیا تھا. کیوں؟ یہاں پر ان کے دشمن زیادہ تھے، کہیں مار نہ دے، اس لیے دور بھیج دیا تھا. اب جب حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کو لانا تھا اپنے وطن میں. تو کون لانے کے لیے گئے؟ مطلب لانے کے لیے گئے. اب مطلب لانے کے لیے گئے کسے؟ ہاشم کو، شیبہ کو. اب شیبہ کو جب وہ لے کر مکے آئیں گے، شیبہ کو لے کر ملک شام سے مکے آئیں گے تو لوگ معلوم کر لیں گے کہ ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے اور اسے دشمنی کریں گے، ایک قیدی سے مار دیں گے. اس لیے ہاشم کے بھائی مطلب نے شیبہ سے کہا، بیٹا تیرے باپ کے دشمن بہت ہیں مکے میں، تیرے باپ کے دشمن بہت ہیں، تیرا نام شیبہ ہے، کسی کو معلوم ہونے نہ پائے. آج سے تیرا نام شیبہ نہیں، عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. کس کا غلام؟ جو ہاشم کے بھائی ہیں ان کا نام مطلب. تو مطلب کا غلام عبد المطلب. عبد المطلب کے نام سے تجھے میں پکاروں گا اور رہتے دم تک تیرا نام عبد المطلب ہے. شیبہ کا نام بھلا دیا. کیوں؟ دشمن زیادہ تھے. ہاں یہی ہاشم کا بیٹا دشمنی کریں گے، یہی ہاشم کا بیٹا جس کا باپ تھا تو ہماری عزت نہیں کرتے تھے، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تھے، اس کے باپ کی عزت کرتے تھے. یہ بغض و عناد میں تجھے کہیں پریشان نہ کر دے، اس لیے تیرا نام چھپا دے. شیبہ نام چھپا دیا گیا، عبد المطلب نام روشن کر دیا گیا. کون عبد المطلب؟ ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کے ابا حضرت عبد المطلب، ان کا خاص نام کیا تھا؟ شیبہ. ان کو عبد المطلب کے نام سے ان کے ہاشم کے بھائی نے نام رکھ کر ان کی جان بچائی. آپ پوچھیں گے حضرت اتنا شریف خاندان، اتنا بڑا خاندان، اعلیٰ خاندان، ان لوگوں کے بہت دشمن ہوں گے. ہاں ان کے دشمن بہت تھے اور بہت رہے اور جو ہے قیامت تک بہت رہیں گے. حضرت عبداللہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے رسول کے والد محترم ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت ہاشم سے دشمنی کی گئی، حضرت ہاشم سے لگاتار دشمنی ہوئی، حضرت عبد المناف سے دشمنی ہوئی. دشمنی کرنے والا جو سامنے کا خاندان تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ پوری عزت ہمارے پاس آ جائے، لوگ ہمیں عزت دے، ہمیں شان دے. مگر قرآن پر یہ فیصلہ کر چکا تھا، اب یہ حضور الناس علی ما
حسد کی جمع یا حسود، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ حسد کریں گے، حسد کرتے 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 مر کے چلے جائیں گے، مگر جس پر حسد کریں گے وہ کبھی کم نہیں ہوگی، ان کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، ان کا وقار کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے اعلان کیا۔ اب لوگ پوچھنے لگے، علماء اکرام سے پوچھا، ائمہ اکرام سے پوچھا، بڑے بڑے مفسرین سے پوچھا کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کہ لوگ ان کے سے بغض کریں گے، حسد کریں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، اگر سامنے والے کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، یہ کون لوگ ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں حسد کیا جا رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر پوچھا لوگوں نے علماء اکرام سے، ائمہ اکرام سے پوچھا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام جعفر جن کا علم کا دبدبہ اس وقت پر ایسے تھا جیسے آج MBBS کے بڑے بڑے جو مدبر پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان کا مقام ہے اس سے بلند و بالا امام جعفر صادق کا مرتبہ تھا۔ علم طب، علم فقہ، ہر علم امام جعفر صادق کے گھر سے نکلتا تھا۔ ان سے پوچھا، امام جعفر صادق سے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام حجر بن عسقلانی سے پوچھا، حجر بن مکی جو مکے کے امام ہو چکے ہیں، ہم سنیوں کے اہل سنت والجماعت کے سر کے تاج، مکے کے امام حجر بن مکی، ان سے بھی پوچھا۔ اس آیت کا ترجمہ تو دیکھ رہے ہیں مگر ان کا نام نہیں ہے، ان کا ایڈریس نہیں، ان کی شناخت نہیں ہے کہ وہ کون ہے لوگ ہیں جو حسد کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جس نے حسد کیا جا رہا ہے۔ اب پوچھا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس کے قبض و اختیار میں میری جان ہے، وہ ہم اہل بیت کے لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، وہ ہم اہل بیت کا خاندان ہے جن سے لوگ پہلے بھی حسد کرتے تھے، اب بھی حسد کر رہے ہیں، صبح قیامت تک حسد کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جائے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو امام جعفر صادق کی بات بہو پوری فٹ بیٹھتی ہے تاریخ میں، وہاں سے مشوری شروع ہوئی، اوپر سے آتے 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 رسول کائنات تک بھی دشمنی چلی۔ مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے گھر سب لوگ مکے والے مل کر چلے گئے۔ ابو طالب نے جب دروازہ کھولا دیکھا مکے کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے، کہا کیا بات ہے، کیا کم ہو گیا؟ حضور مکے میں خیر سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہوتی، خیر سالی پانی کا بوند ایک بوند نہیں ہے، عوام بڑی پریشان ہے، مکے کے لوگ بڑے پریشان ہیں، دعا کرتے کرتے تھک گئے، ہمارے معبودوں کے آگے سر ٹیکتے ٹیکتے تھک گئے، بات کچھ نہیں بنی، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک دن یوم الدعا رکھا جائے۔ کیا؟ یوم الدعا، یعنی ایک دن مقرر کر لیا جائے، مخصوص کر لیا جائے، اس دن سب مکے کے لوگ ایک میدان میں آ جائے اور بارش کی دعا کریں۔ یہ کن سے کہا جا رہا؟ حضرت ابو طالب سے، مولا کائنات کے والد سے کہا جا رہا۔ ابھی میرے رسول اعلان نبوت نہیں کیے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں، حضرت ابو طالب کے پاس ہے، دعا کریں۔ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں دعا کریں گے، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ربنا آتنا پڑھیں گے، اللہم انت السلام منک السلام کہیں گے، یا اللہ کو بارش دے دے، ایسی دعا کریں گے؟ نہیں، کافر ایسی دعا کیسے کیوں کریں گے؟ یہ سب کافر ہے نا، ابھی اسلام پھیلا نہیں، میرے رسول نے زبان رسالت سے ابھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ، یہ کہنے میں ابھی 30 پر 5 سال باقی ہیں۔ کتنے سال؟ 30 پر 5 سال ابھی باقی ہیں یہ کہنے میں کہ میں محمد ہوں۔
एक है, इससे पहले का वाकया है। सब लोग आ गए, एक दिन यमून दुआ रखेंगे, उस दिन दुआ करेंगे। हाँ, क्या करना है उसके, उस दिन के इंतजाम क्या है? हुजूर इंतजाम ये है कि हम सब अपने अपने खुदा लेके आएंगे। अब मालूम हो गया आपको, इंतजाम ये है कि हम सब अपने अपने एक खुदा लेके आएंगे। मक्के में हजारों कबीले थे भी, जैसे हजारों खानदान हाजी है, कोई शेख है, कोई बेग है, कोई पठान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये तो ये मुसलमान में है ना, मगर वो काफिरों में कई कबीले थे, कई कबीलों के हर कबीले का एक एक बुत था, कबीले का भी एक एक बुत था, जानो माल का एक बुत था, माल का एक बुत था, औलाद का एक बुत था, रिजक का एक बुत था, बारिश का एक बुत था, ऐसे कई बुत रखे हुए थे। उन्होंने कहा हम सब लोग हमारे एक एक बुतों को लेकर मैदान में आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी चले आए। किसे कह रहे हैं? हजरत अबू तालिब। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हजरत अबू तालिब मक्के के सरदार हैं। अब सब लोग जाएंगे, सरदार नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए सरदार को भी बुलावा दिया गया, इन्विटेशन, दावत दी गई कि आप भी आएंगे। एक दिन मुकर्रर कर लिया गया, उस दिन आएंगे। हाँ ठीक है, उस दिन आएंगे। यौम दुआ का दिन मुकर्रर हो गया, उस दिन सब लोग आएंगे। अब जिस दिन यौम दुआ का दिन मुकर्रर हुआ, देखा मक्के से लोग निकल रहे हैं, दो दो चार बुतों को लेकर, कोई अपना बुत, कोई अपना बुत, कोई अपना बुत, कोई इतना सा बुत, कोई इतना सा बुत, कोई इतना सा बुत। अमीरों का बुत अलग, गरीबों का बुत अलग, मिडिल क्लास का बुत, मिडिल क्लास के लोगों का बुत अलग। अमीरों का बुत जो होता था उनके हाथों में सोने के कंगन होते थे, गरीबों का बुत ऐसा आटे का, सत्तू का, ऐसा बुत ये बुत होता था। आटे का, सत्तू का बुत होता था, ये बुत लेके जाते थे। भूख लग जाती थी तो आटे का, सत्तू का बुत खा जाते थे। जब तक भूख नहीं लगी, ये खुदा इनका, भूख लगी खा गए। फिर आज भी ले जाकर जो मौज वगैरह रखते हैं, वो खाता क्या भी? वो तो नहीं खाता ना, यही लोग तो खाते हैं ना। आज तो ऐसा ही है ना, वो मिट्टी का पराठ में नहीं खाता, वही खाता मिला। तो सब लोग अपने अपने बुतों को लेकर मैदान में आ गए। गरीब ने अपना बुत नीचे रखा, मिडिल क्लास ने अपना बुत औसत दर्जे में रखा, और मालदार ने अपना बुत सुनने के जेवरात गिराकर ऊपर रखा। सब अपने अपने बुतों को रखकर जोड़कर इंतजार कर रहे हैं। किसका? अबू तालिब का। सुभान अल्लाह। किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत अबू तालिब का, मक्के के सरदार का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें अबू तालिब के घर पर है। देखें कि अबू तालिब आते हैं कि नहीं आते, ये नहीं देखेंगे कि अबू तालिब कौन सा खुदा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मक्के के लोग अबू तालिब के खुदा को देखे नहीं थे। अबू तालिब किसी बुत को लेकर चलते नहीं थे, किसी बुत के सामने सर को सजदे में टेकते नहीं थे। मक्के के लोगों ने देखा ही नहीं था कि अबू तालिब का बुत कौन है। लात है, उज़्ज़ा है, मनात है, हुबल है, न जाने कौन है। मक्के के लोग इतनी पूरी जिंदगी में हाशिम के घराने वालों का बुत देखा नहीं था। आज घर से बाहर निकलने का मामला आ गया, अब देखेंगे कि अबू तालिब का बुत कौन सा है, हाशिमियों का बुत कौन सा है, हाशिमियों का खुदा कौन है। आज दीदारे खुदाए हाशिमी हो जाए। क्या हो जाए? आज दीदारे खुदाए हाशिमी हो जाए। इसलिए लोगों की नजरें हजरत अबू तालिब के महल के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक? अब हजरत अबू तालिब अपने महल से निकलते हैं, आ रहे हैं। मक्के के काफिर देखते हैं कि अबू तालिब के हाथों में तो कोई बुत नहीं है, ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, न दाएं कुछ है, ना बाएं कुछ है। अबू तालिब अकेले आ रहे हैं। अबू तालिब
مکے کے سردار دیکھ رہے ہیں ہاں نہ ہاتھ میں بت ہے نہ بغل میں بت ہے نہ آگے بت ہے نہ پیچھے بت ہے کھانوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ابو طالب آ رہے ہیں. عمر کتنی ہے؟ کتنی؟ 5 سال کی عمر شریف محمد عربی کریم کی. ایسے دونوں ہاتھ پکڑ ایسے نہیں. 5 سال کے بچوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے ہاتھ ایسے ہی پکڑیں گے نا. یہ کھانوں پر بچوں کو اٹھانا یہ سنت رسول، سنت حسنین، سنت مولا کائنات، سنت ابو طالب، سنت عبد المطلب. آج ہم لوگ بچوں کو ایسے کھانوں پر اٹھانے کے لیے اپنی امیج کے لیے کم سمجھتے ہیں. کوئی اٹھا کے جا رہا دلالا بہت نہیں ایسا سوچتے بھی ہے بولتے بھی یہ سوچ کر ہم اٹھاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک میں تو اٹھاتا ہوں سنت رسول سمجھ کر. 5 سال کے محمد کو ابو طالب اٹھا کے آ رہے ہیں. مکے کے سردار دیکھا ہاں بت تو نہیں ہے. آتے 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 سامنے آئے. سامنے آنے کے بعد چہرہ روشن ہوا دیکھا محمد ہے ابو طالب ہے بت تو نہیں ہے. اب مکے کے بڑے بڑے سردار اپنے بڑے سردار کو پوچھنے لگے اے ہاشمیوں کے سردار ابو طالب تمہارا بت کہاں ہے؟ ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا. آج بڑی تمنا تھی کہ تمہارا خدا دیکھ لے تمہارا بت دیکھ لے. کہاں ہے تمہارا بت؟ ابو طالب نے کہا ہم ہاشمی گھرانے والے نہ کل کسی کو پوچھتے تھے نہ آج پوچھ رہے ہیں نہ ہمیشہ کے لیے پوچھیں گے. ہمارے لیے تو محمد سب کچھ ہے. ہمارے لیے یہ محمد سب کچھ ہے. محمد کے آنے سے پہلے بھی ہم جو بھی دعا کرتے تھے اسی محمد کے وسیلے دعا کرتے تھے. 5 سال کے محمد کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آ گئے. کہا اب چلو تم دعائیں کرو تم تمہارے بتوں کو دے کر دعائیں کرو. انہوں نے کہا پہلے ہی دعا کر چکے ہیں مگر فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آج بھی ہم ہمارے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک کر دعا کر لیں گے. سب دعا کریں گے مگر شرط ہے سب لوگ دعا کریں گے. جس کی دعا پر اللہ بارش برسائے گا آج کے بعد اس بت کو اوپر رکھا جائے گا اور پورے بتوں کو توڑ دیا جائے گا کہ یہ کام کے قابل نہیں ہے. یہ بھی فیصلہ ہوگا. سب لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کی اور ان سے کہا ہمارے لیے بارش برساؤ اور بت ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جن کی ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ہرانے کی طاقت رہی ہے. یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ آیت تو بتوں کے لیے تھی. آج لوگ اولیاء کے اوپر فٹ کر دیے. آج لوگ اولیاء کے اوپر فٹ کر دیے. یہ آیت تو بتوں کے لیے تھی. بتوں کی طرف اشارہ تھی کہ مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اڑا نہیں سکتے. یہ کہانی کیسے مدد کریں گے؟ اب سب لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کی پوچھا مگر سب کے بت خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ سوال کر رہے ہیں جواب آ نہیں رہا. سوال کر رہے ہیں جواب آ نہیں رہا. آخرکار میرے ابو طالب نے محمد کے ہاتھوں کو ایسے اوپر اٹھایا. یا رب محمد کیا کہا؟ یا رب محمد ہمارے لیے بارش برسا. اتنا کہہ کے ہاتھوں کو نیچے کرنے ہی والے تھے کہ آسمانوں سے چھم 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 بارش برستے ہیں. چھم 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 بارش برسنے لگی. ادھر سے ابر رحمت برس رہا ہے. یہ کافروں کی صورتیں ادھر گئی. بارش آ رہا ہے یہ خوشی نہیں. ہمارے پورے بت ریجیکٹ ہو گئے. یہ سمجھو ٹھیک ہے. بارش آ رہا ہے یہ خوشی نہیں ہے. ہمارے بت آج کے بعد ریجیکٹ ہو گئے. یہ سب ستایا جا رہا ہے. محمد عربی کے صدقے میں ان کے ہاتھوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اتفاق تھا اچانک ہو گیا؟ سمجھتے بھی ہوں گے چھوٹی اثر والے سمجھتے بھی ہوں گے. آپ کی سمجھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے لیے آپ کے گوشے گزار. میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب
جب جو ہونے لگے اس کے بعد مدینے کے ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑے پریشان ہیں، کھانے کے لیے کچھ اناج نہیں ہے، دعا فرمائیں. اچھا میرے رسول نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اللہم بارک علینا ہوا علینا ولا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا. اتنا کہنا تھا، چھم چھم بارش برسنے لگا. ٹھیک، آپ سوچتے ہو کہ یہ بھی اتفاق ہے، چلو ہم نے مان لیا آپ کی بات، یہ بھی اتفاق ہے. چھم 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 بارش برسنے لگا، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، سب اپنے گھروں کو بارش میں بھیگتے بھیگتے چلے گئے. ٹھیک، پوری جمعہ کا دن بارش برسا، پورا ہفتہ کے دن بارش برسا، پوری اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، چاشورا بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ بھی بارش. لوگ بھیگتے بھیگتے مسجد میں آئے، پھر میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے. ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی، بارش بہت ہو گئی، تھوڑا کم ہو جائے. اچھا، پھر میرے رسول نے دعا فرمائی، یا اللہ یا اللہ اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا. یا اللہ میرے صحابہ چلنے پھرنے کے لیے دشواری ہو گئی ہے، روزی روٹی کے لیے دشواری ہو گئی ہے. میرے صحابہ جہاں جہاں اناج اڑانا چاہے وہاں بارش برسے، میرے صحابہ چلنے پھر رہے ہوں گے وہاں بارش نہ برسے. ایسا ہی ہو گیا. کیا سمجھتے ہو میرے رسول؟ وہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جو میرے نبی سے چھوٹے نبی ہیں، جب وہ سمندر میں کھڑے ہو اپنی قوم کو سمندر پار کرانے کے لیے لاٹھی مارے، سمندر میں راستہ کھل جائے اور میرا محمد عربی ان کے لیے بارش نہ برسے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لاٹھی ماری حضرت موسیٰ نے، سمندر میں یہ راستہ کھل گیا. اب ہزاروں لوگ پیچھے تھے، سب لوگ بھیڑنے لگے کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے. وہ اتنے شریر لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے اتنے شریر لوگ تھے کہ اگر کسی خاندان کا فرد اس راستے میں چلا جاتا تو اس راستے میں دوسرے خاندان کا لوگ نہیں جاتے تھے، جانا اپنی کمتری محسوس کرتے تھے. کہا موسیٰ آپ نے یہ راستہ بنایا ہے، ہمارے تو قبیلے 12 ہیں، یہ راستے سے اتنے لوگ کیسے جائیں گے؟ وہ جس راستے سے جائے گا ہم بھی اس راستے سے جائیں، نہیں جائیں گے. ارے جان بچاؤ بھائی، جان بچاؤ. تب بھی دیکھو اتنی انانیت کتنی، تب بھی انانیت دیکھو کتنی ہے. جان بچاؤ بھی نہیں، جان بچائیں گے نہیں، عزت بچائیں گے. پھر ایسا ہی تھا، یہ کہ خون کے قصاص کے لیے 40 سال تک یہ لوگ جنگیں لڑتے رہے، تلواریں چلاتے رہے. ایسے لوگوں کو میرے رسول آ کر سنا رہے ہیں. کہا ہے موسیٰ یہ راستے میں ہم نہیں جائیں گے. اچھا کتنے ہیں قبیلے؟ کہا 12 قبیلے. پھر ہمارا 12 سے 12 راستے کھل گئے. جب موسیٰ کے معجزے کا یہ عالم ہے تو موسیٰ کے نبی محمد عربی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ کو دیکھنے کے لیے باہر پہ گئے. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے گئے. کتنے؟ صرف 40 دن کے لیے گئے. حضرت ہارون کو بتا کر گئے تھے کہ میں جا کر آ رہا ہوں، آنے تک میری امت کو سنبھالنا. ہاں حضور سنبھالوں گا، بھائی تھے اور نبی بھی تھے. جا کر آنے میں 40 دن میں تھوڑی دیری ہو گئی. آنے تک قوم انتظام نہیں کر سکی اپنے نبی کا. موسیٰ گئے اللہ کو بات کر کے دیکھ کے دعوت لانے کے لیے، آنے میں دیری ہو گئی. آنے سے پہلے قوم بگڑ گئی، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگی. واقعہ تو لمبا ہے،
راستے کو پکڑے ہوئے چل رہی ہے. ان کے پاس تو ایک زندہ نبی بھی تھا جن کا نام ہارون علیہ السلام کو تذکیر. نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے یہ ثانیہ نبی جانشین نبی خلیفہ نبی ہونے کے باوجود 40 سال انتظام 40 دن انتظام کرنے سکی قوم بگڑ گئی. وہ محمد کی امت تجھ پہ لاکھوں سلام. جب گئے ہوئے 1500 سال گزر گئے. اب 1400 سال نہیں 1500 سال گزر گئے. آج تک امت اہدنا الصراط المستقیم پر قائم ہے. میرے رسول نے فرمایا تھا میری امت سے مجھے یہ ہرگز خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی. یہ مجھے خوف نہیں ہے. آج لوگ بات میں فتویٰ دیتے ہیں یہ مشرک ہو گیا وہ مشرک. کیا بھی مشرک کا چھوٹی بات کیا یہ کافر ہو گیا مشرک ہو گیا یہ کافر ہو گیا مشرک ہو گیا. چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کافر اور مشرک بناتے ہوئے چل رہے. نہ ایسا نہیں. میرے رسول نے کہا تھا مجھے ہرگز خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی. ہاں یہ خوف ہے مال و زر میں پڑ جائے گی مال کی محبت میں پڑ جائے گی. قرآن کے حق ہے مشرک کوئی نہیں ہوا کافر کوئی نہیں ہوا. اللہ پر رسول پر قرآن پر کتابوں پر اس کے رسول کے اس کی ملائکہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والا کبھی کافر مشرک نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ فروعی مسائل ہو جاتے ہیں چھوٹی بڑی بات ہو جاتی ہے جس سے کوئی کافر یا مشرک ہرگز نہیں ہوتا. واقعہ الحمدللہ رب العالمین. سنت ہے.